اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حق بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مظاہر حسین۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اس شعر کو میں عرض شمال کے باسیوں کے نام کرتے ہوئے آج کے پروگرام کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ خصوصی طور پر جو حالیہ منایا گیا ہے یوم ثقافت بلتستان یا بلتی ثقافت ڈے جو منایا گیا ہے، اس کے حوالے سے گلگت بلتستان کا جو آئینی مسئلہ ہے وہ ہمیشہ الجھن کا شکار رہا ہے، اور آئینی طور پر گلگت بلتستان کا ہر باسی اور بالخصوص یہاں کا زبان بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے، الجھن کا شکار ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اوپر کون سے قوانین لاگو ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کن آئین اور قوانین کے تحت ہمیں چلایا جا رہا ہے۔ آئینی الجھن تو وہاں پر ہے ہی، آئینی استحصال تو ہمارا پہلے ہی ہو چکا ہے، لیکن اب تک ہمیں جس چیز نے زندہ رکھا ہوا ہے وہ ہماری ثقافت، بہترین تہذیب و تمدن ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کی اس وقت اساس ہے، ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے۔ اور گلگت بلتستان اگر آئین و قانون کے بغیر بھی اس وقت تک ایک بہترین معاشرہ رکھتا ہے، اگر معاشرتی اقدار وہاں پر موجود ہیں تو وہاں کی تہذیب و ثقافت ہے۔ تو اس وقت اسی چیز پر جو کہ گلگت بلتستان کی تہذیب و ثقافت ہے، اس کے پر دشمن حملہ آور ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے ثقافت کے نام پر مختلف پروگرامات یہاں پر منعقد کیے گئے، اور ان پروگرام کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ کہیں پر بھی گلگت بلتستان کی اپنی ثقافت کو اجاگر کیا جائے یا گلگت بلتستان کی ثقافت کو فروغ دیا جائے، بلکہ تمام تر پروگرامات کا اصل جو ہدف جو ہے وہ گلگت بلتستان کا استحصال تھا، وہ ثقافتی استحصال تھا، وہ تہذیبی استحصال تھا، اور وہ گلگت بلتستان کے ساتھ کھلواڑ تھا۔ آج جب کہ کوئی ایسی مناسبت نہیں تھی کہ گلگت بلتستان یا بلتی ثقافت کلچر ڈے منایا جائے، 20 نومبر کو اچانک بلتستان کے اندر مختلف انتظامیہ جو ہے بالخصوص سکولوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ بلتی کلچرل ڈے جو ہے وہ منائیں، اور تمام تر تعلیمی اداروں میں ایڈمنسٹریشن جہاں تک رسائی تھی وہاں ہر جگہ جو ہے کلچرل ڈے منایا گیا۔ لیکن اس کا محصل کیا ہے، یہ سوال بنتا ہے۔ پہلی بات تو ہم نے یہ کی کہ گلگت بلتستان پہلے ہی آئینی جو ہے وہ الجھن کا شکار ہے، آپ اسے ثقافتی الجھن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر میں اپنے علاقے کے باسیوں سے بستہ گزارش کروں گا کہ ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا ویک پوائنٹ مذہب کے بعد جو ہے وہ ہماری ثقافت ہے۔ کسی نے بہت ہی خوبصورت ایک کتاب میں گلگت بلتستان کے بارے میں تجزیہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان وہ واحد خطہ ہے جہاں کے باسی وہاں پر آئے ہوئے مہمانوں سے اپنے حقوق کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، یعنی یہ پہلے سے ہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا حصہ ضرور ہے، ہماری کوتاہیاں ضرور ہے، ہمارے آباء و اجداد کی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اب ان کو کوس رہے ہیں۔ لیکن اب بہت بڑی غلطی ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تہذیب و ثقافت بھی باہر کے لوگوں سے لے رہے ہیں۔ کن سے لے رہے ہیں؟ ان مہمانوں سے لے رہے ہیں، ان لوگوں سے لے رہے ہیں جو یہاں پر مہمان ہیں۔ کسی بھی قوم کی تہذیب و ثقافت کا جو فیصلہ کرتا ہے، جو اس کو بتاتا ہے کہ یہ میری ثقافت ہے، یہ میری تہذیب ہے اور یہ ہمارا تمدن ہے، تو وہ وہاں کے باسی ہوتے ہیں، نہ کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے بہت جلد جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ یہی ہمارا سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر ایک مثال دوں گزشتہ سال کی، تو بہت ہی خوبصورت مثال ہے، میں جسے بار بار کوٹ کرتا ہوں، میں نے سوشل میڈیا پر بھی اس مثال کو جو ہے بار بار شیئر کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر اگر خواتین کی عزت و تکریم کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو یہ بہت خوبصورت معاشرہ ہے۔ بالخصوص بلتستان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو خواتین کی عزت و تکریم کی جاتی ہے وہ کہیں پر بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ وومن امپاورمنٹ جو گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھیں گے وہ کہیں پر بھی نہیں۔ آپ دیکھیں پنجاب کے اندر ریسٹرکشنز ہیں، KPK کے اندر ریسٹرکشنز ہیں ہر حوالے سے، لیکن بلتستان کے اندر ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے 5 اسٹوڈنٹس جو ہے گولڈ میڈل لیتے ہیں، ان میں سے 3 وہاں کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح ہر میدان میں گلگت بلتستان کی خواتین جو ہے وہ اپنا لوہا منوا رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن گزشتہ سال کیا ہوتا ہے، بہت بڑا کھلواڑ ہوتا ہے۔
میں یہی کہوں گا کہ اتنی جلدی جو ہے کھلونے بھی میسر نہیں آتے جتنی جلدی اب ہم نے اپنے آپ کو ثقافت کے نام پر لوگوں کے لیے دستیاب اور میسر کیا ہوا ہے۔ تو اگر میں بات کروں گزشتہ سال کیا ہوا، کینیڈین ہائی کمشنر جو ہے وہ ہنزا سے ایک ٹرینڈ کا آغاز کرتی ہے، تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہنزا سے کیوں کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد نگر میں جو کہ مذہبی جو ہے ریجن مانا جاتا ہے، وہاں کوشش کی جاتی ہے کہ آیا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ یہاں پر لانچ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، چونکہ وہاں پر فلاپ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بلتستان میں اس پروجیکٹ کو جو ہے لانچ کیا جاتا ہے، اور بلتستان کے اندر وومن امپاورمنٹ کے نام پر، ثقافت کے نام پر مختلف پروگرامات کون کر رہی ہوتی ہے؟ کینیڈین ہائی کمشنر۔ اب یہاں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ لیجیے گا، جن دنوں کینیڈین ہائی کمشنر وہاں پر تھی خاتون، انہی دنوں کینیڈا کے اندر خواتین سڑکوں پر تھی۔ کیوں سڑکوں پر تھی؟ یہ بھی بہت سمجھنے والی بات ہے۔ کینیڈا کی خواتین اس لیے سڑکوں پر تھی کہ کینیڈا کے اندر ان کے اپنی ریسرچ کے مطابق ان کے وہاں کے جو ادارے ہیں، خبر رساں ادارے ہیں اور دیگر ادارے ہیں اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، ان کے مطابق کینیڈا کے اندر کی 5% کینیڈا کے مرد جو ہے وہ اپنی خواتین کا استحصال کرتے ہیں، ان کی جان لے لیتے ہیں۔ جو 35% مرد جو ہے یا تو وہ اس لڑکی کا ہم سفر ہوتا ہے، شریک حیات ہوتا ہے، یا تو اس کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں وہاں پر خواتین کا قتل ہوتا ہے۔ اس قتل عام کے خلاف، خواتین کے استحصال کے خلاف جو ہے، خواتین کی نسل کشی کے خلاف جو ہے کینیڈا کے اندر احتجاجات چل رہے تھے۔ یعنی وہ خاتون جس کے اپنے ملک میں خواتین کو اپنے ہی ہم سفر قتل کر رہے ہیں، اور وہ بھی 35% مرد، وہ یہاں پر آ کر ہمیں وومن امپاورمنٹ پڑھائیں، تو ہمیں اسے کیا سوچنا چاہیے؟ آیا ہمیں سیکھنا چاہیے یا ہمیں وہاں پر فکر کرنی چاہیے؟ اور آگے بڑھتے ہیں، اور کینیڈا کے ہی اپنے ریسرچ کے مطابق، وہاں کے مختلف ہیومن رائٹس اداروں کے مطابق، وہاں پر خواتین کے لیے کام کرنے والے اداروں کے مختلف سائٹس پر ہم گئے اور ہم نے انہی دنوں پتہ کرنے کی کوشش کی، تو وہی دن جس دن کینیڈین ہائی کمشنر بلتستان میں پروگرامات کرا رہی تھی، انہی دنوں وہاں پر خواتین سڑکوں پر تھی اپنے حقوق کے لیے، اس لیے کہ ہمیں نہ مارا جائے، ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ کون مار رہے تھے؟ ان کے اپنے ہم سفر یا ان کے بوائے فرینڈز۔ اور اس کے بعد جو ہے بڑی تحقیق جو ان کی اپنی تحقیق بتاتی ہے، وہاں کے جو ادارے بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر 2.5 دن کے بعد ایک عورت کو کینیڈا کے اندر جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس معاشرے میں ہر 2.5 دن کے بعد ایک خاتون کی جان لیا جا رہا ہو، وہ ہمیں کیا جو ہے تہذیب و ثقافت سمجھا سکتے ہیں، وہ ہمیں کیا وومن امپاورمنٹ پڑھائیں گے؟ تو یہی میں مدعا لے کر آج اہلیان بلتستان کے سامنے یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے۔ سافٹ وار کا زمانہ ہے، جنگ نرم کا زمانہ ہے، جہاں پر کوئی بھی آپ کی جان نہیں لیتا، یہاں پر آپ سے آپ کے نظریات چھین لیے جاتے ہیں، یہاں پر آپ سے آپ کی تہذیب و ثقافت جو ہے وہ چھین کر آپ کا استحصال کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس جنگ میں اپنے آپ کو جو ہے تیار کرنا ہے، اس جنگ کے لیے۔ بالخصوص میں جوانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جنگ کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے اندر یہ خودی اور یہ کانفیڈنس لانا پڑے گا کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ گلگت بلتستان کی تہذیب و ثقافت ایسی ہے کہ اس کو لانچ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے اپنے ملک میں، اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کا کئی لوگ اعتراف کر چکے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، پاکستان کے بھی اور عالمی بھی۔ گلگت بلتستان کے اندر جو اخلاقی اقدار ہے، جو ثقافتی اقدار ہے، جو تہذیبی اقدار ہے، جو انسانی اقدار ہے، ان کی اس وقت دنیا کو ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر خاندانی نظام تباہ ہے، وہاں پر معاشرتی نظام جو ہے وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں، ہمارا استحصال ہوا ہے، ہمیں محرومیوں میں رکھا گیا ہے، ہمیں سہولیات نہیں دی گئی، ہمیں دنیا سے بالکل کٹ آف کر کے رکھا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اندر جو تہذیبی خوبصورتیاں ہیں اور جو ثقافتی خوبصورتیاں ہیں وہ اس قابل ہے کہ ہم دنیا کو پریزنٹ کر سکے کہ یہ ہماری ثقافتی ویلیوز ہے، یہ ہماری تہذیبی ویلیوز ہے، آئیں ان کو لیں اور آپ بھی ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیں۔ تو یہاں پر میں علامہ اقبال نے
جو پروفیسر نکلسن کو ایک خط لکھا تھا، اس کے کچھ جملوں کو ریپیٹ کر کے اپنی بات کو تمام کروں گا۔ علامہ اقبال نے ایک خط لکھا پروفیسر نکلسن کے نام، اس میں انہوں نے ہمارے لیے بہت بڑی ڈائریکشن دی، بالخصوص گلگت بلتستان کی عوام کے لیے۔ علامہ اقبال نے پروفیسر نکلسن کے نام جو خط لکھا ہے وہ ہمیں بہت بڑی ڈائریکشن دے رہی ہے۔ وہاں پر انہوں نے، جہاں پر کئی بار اقبال نے مغربی ثقافت اور تہذیب کو زیر تنقید لایا ہے، وہاں پر ایک جو یہ اقبال نے جو کام کیا ہے وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اقبال نے کیا کیا؟ اقبال نے یہ کیا، آگے بڑھ کر دشمن کو یہ بتایا، مغرب کو یہ بتایا کہ ہماری تہذیب اس قابل ہے کہ تم اسے فالو کر سکے، تمہارے لیے اسلام کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پروفیسر نکلسن کو جو خط لکھا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے اصول ایسے ہیں، اسلام نے جو طریقہ حیات بتایا ہے، جو ضابطہ حیات بتایا ہے، جو عدل و انصاف کے قوانین دیے ہیں، اس کی دنیا کو ضرورت ہے، اس کی انسانیت کو ضرورت ہے، اس چیز کی ہر معاشرے کو ضرورت ہے جو اسلام نے اصول دیے ہیں، ان کی ضرورت ہے معاشرے کو، دنیا کو اور تمام انسانیت کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہی عدل و انصاف اور معاشرتی ترقی اور انسانی تحفظ کے لیے ضروری چیزیں ہیں جو کہ اسلام نے بتائی ہے۔ لہٰذا میں اسلام کی تہذیب و ثقافت کو اپنانے کی مغرب کو دعوت دیتا ہوں۔ تو آج ہم اہلیان گلگت بلتستان بھی اپنے اندر یہ کانفیڈنس ڈیولپ کریں کہ ہم بھی دنیا کو بتا سکیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ثقافتی اور تہذیبی خوبصورتیاں ہیں اس کو دنیا اڈاپٹ کرے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے جوانوں سے گلگت بلتستان کے کہ بہت خوبصورت ہے ہماری ثقافت، یہ بلتستان بہت خوبصورت ہے، یہ گلگت بلتستان بہت خوبصورت ہے، یہاں کی ثقافت بہت خوبصورت ہے، یہاں ہمارے جو معاشرتی اقدار ہے اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اقدار کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے گلگت بلتستان کی حفاظت کرنی ہے اور ہم نے یہاں کی ثقافت کی حفاظت کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم کسی کو اپنے ساتھ کھلواڑ کی اجازت نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ گلگت بلتستان تابندہ اور پائندہ اور ہمیشہ سرفراز رہے گا۔ اگلے پروگرام میں ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔